31% کم ہے. 10.2% میں آپ 31% جمع کریں 13.37% بن جائے گا. 10 سال کا یہ اگریمنٹ ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ 4 سال کے بعد اس کی پرائس ری اوپننگ رکھی ہوئی ہے. میں آپ سب کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ جو ہمارا اس وقت معاہدہ چل رہا ہے پہلے سے، وہ 15 سال کا معاہدہ تھا جس میں 10 سال کے لیے قیمت فکس تھی. 10 سال کے بعد بات چیت ہو سکتی تھی قیمت پہ. سو یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے یہ 10 سال کا معاہدہ ہے، اور اس میں 4 سال کے بعد قیمت کی ری اوپننگ کی جا سکتی ہے، اور یہ 10.2% پہ ہے. اس کو اگر میں کانٹیکسٹ میں تناظر میں ڈالوں تو جتنا والیوم اس کانٹریکٹ کے تحت ہم لے رہے ہوں گے، اگر یہ پرانی قیمت پہ لیا جائے تو $316 ملین ہر سال زیادہ دینا پڑے. اس کا مطلب یہ ہوا تقریباً 10 سالوں میں $3 بلین سے زیادہ کا فرق ہے اس والیوم پہ. جی بالکل، پرانے معاہدے کے مقابلے میں 10 سالوں میں $3 بلین سے زیادہ فرق پڑتا ہے قیمت پہ. ایک اور چیز میں اہم اس میں بتاتا جاؤں، معاہدے میں ہم نے کافی ساری ترمیم کی ہے. یہ 3 موٹی میں نے آپ کو باتیں بتا دیں، ایک چوتھی بتاتا چلوں، اس کے بعد 2-3 اور باتیں کہوں گا، پھر سوال جواب کر لیں گے. جو ہمارا پرانا معاہدہ ہے اس کے تحت $170 ملین کی لیٹر آف کریڈٹ حکومت پاکستان نے قطر کو دی ہوئی ہے. اس نئے معاہدے کے تحت صرف $84 ملین کا لیٹر آف کریڈٹ دیا جائے گا. سو جو ایل سی آپ سمجھ لیں وہ بھی تقریباً آدھی کر دی گئی ہے. اور آخری بات میں بتاتا چلوں کہ اس معاہدے میں ہم 2 شپس پر منتھ ایوریج سے شروع کریں گے، اور 3 سال کے عرصے میں یہ 2 سے بڑھ کے 4 شپس تک چلا جائے گا. اب ایک جو بیسک سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں یہ معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس میں آپ کو 2 جواب دیتا چلوں، دونوں کا ریلیونس ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو پرانے کانٹریکٹس ہیں ان میں ایک کانٹریکٹ گنور کا دسمبر میں ایکسپائر ہو گیا ہے، اور جو 13.37% پہ تھا، اور دوسرا گنور کا کانٹریکٹ اگلے سال آج سے تقریباً 14 مہینے بعد ایکسپائر ہو جائے گا. سو جب یہ نیا کانٹریکٹ فلی کک ان کر جائے گا تو ہم وہ 2 مہنگے معاہدے ریپلیس کر رہے ہوں گے، اور پھر 3 سال کے عرصے میں 2 ایڈیشنل ویسلز ماہانہ ہم ایڈیشنل ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اسی ریٹ پہ ایڈ کر رہے ہوں گے. جو دسمبر سے معاہدہ ختم ہوا اس کی کتنی منگا رہے تھے وہ LNG؟ ایک ویسل اس میں ہر مہینے کی آتی تھی 13.37% کے ریٹ سے. سو جو ایک جو ایکسپائر ہو گیا ہے، ایک جو اگلے سال کے شروع میں ایکسپائر ہونا ہے، ہم نے وہ 2 کارگوز ریپلیس کیے ہیں اس کانٹریکٹ میں سٹارٹنگ پہ، اور پھر 3 سال کے عرصے میں وہ بڑھ کے 2 سے 4 ویسلز پر منتھ ایوریج پہ چلا جائے گا. ایک آخری بات میں اور کرتا چلوں، ہم نے اس معاہدے میں یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر ہم اسی سال کے آخر میں سردیوں میں کچھ فالتو LNG لینا چاہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. ورنہ یہ معاہدہ اگلی جنوری سے شروع ہونا ہے، لیکن ہم چاہیں تو یہ 2-3 مہینے پہلے بھی اسے شروع کروا سکتے ہیں. اور اس تناظر میں ہم مہنگی LNG جو لا رہے تھے ان کانٹریکٹس کو 31% سستے کانٹریکٹ سے ریپلیس کر رہے ہیں، اور جو سپاٹ پہ خرید رہے تھے، جب سے LNG آنا شروع ہوئی ہے تب سے لے کے دسمبر 2020 تک ہماری اوسط سپاٹ کی قیمت 11.90% تھی. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں. 13.37% کا کانٹریکٹ تھا، سپاٹ بائنگ 11.90% پہ تھی. اب ہم کانٹریکٹ کے تحت 10.2% پہ LNG لا رہے ہوں گے، تو سپاٹ سے بھی ہم تقریباً 15-16% سستی لا رہے ہوں گے انڈر این اگریمنٹ. سو اس سے سٹیبلٹی بھی آئے گی، اس سے سیکیورٹی بھی آئے گی، اس سے پرائس کی بھی بہت ہمیں فیوریبل ٹرمز ملی ہیں. اور آخر میں یہ کہتا چلوں سوال لینے سے پہلے
کہ LNG ٹریڈ میں یہ قیمت لوسٹ پبلکلی ڈسکلوزڈ کانٹریکٹ ہے آج دنیا میں 10.2%. سو I'll stop there. آپ صاحبان کے جو بھی سوال جواب ہوں ہیپی ٹو آنسر. جی خلیل. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اسی لیے میں نے اس کا اپنی طرف سے پہلے جواب دینے کی کوشش کی کہ 2 کارگوز جو ہم ریپلیس کر رہے ہیں یہ وہی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں. سو 2024 میں جا کے اس کا والیوم ڈبل ہوگا. اس سے پہلے جو ہم اس وقت لا رہے ہیں اسی کانٹریکٹس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں وتھ چیپر. تو جو ڈیمانڈ اس وقت سرو ہو رہی ہے وہی آگے چلتی جائے گی اور آہستہ آہستہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے نیچرلی. اب لائیں گے کس ٹرمینل پہ؟ ٹرمینل پہ لانے کا سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پرانا کانٹریکٹ ہے اس میں 5 کارگوز ٹرمینل 1 پہ آتے ہیں اور ٹرمینل 2 پہ 2 کارگوز ہیں انڈر کانٹریکٹ اور باقی ساری اسپاٹ بائنگ ہے. تو فزیکلی تو یہ ٹرمینل 2 پہ ہی آئے گا، لیکن قطر کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا گیا ہے اس میں ہم نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ یہ PSO بھی کر سکتا ہے. اگریمنٹ PSO کے ساتھ سائن ہوا ہے لیکن اس میں یہ شامل کی گئی ہے پروویژن کہ اس کو ہم PLL کے نام پہ اسائن کر سکتے ہیں. سو ہم دونوں میں سے کسی ٹرمینل پہ لا سکتے ہیں یہ کارگوز. سافر مان صاحب جیو سے. جی سر. سر کیونکہ یہ دونوں ایگریمنٹ سب چل رہے ہیں PMLN ورسس موجودہ گورنمنٹ، یہ بتائیں کہ اگر ہم پر MMBTU اس کی کتنی کاسٹ پڑے گی اور اس کی کتنی پڑے گی آج 3 مہینے کا جو بھی اب سیف میں نے آپ کو بتا دیا نا 31% کم قیمت ہے. ایک ہی سورس سے آ رہی ہے، ایک ہی LNG ہے، ایک ہی ویسل ہے، ایک ہی اوریجنیشن ہے، ایک ہی ڈیسٹینیشن ہے. 31% کا ڈفرنس ہوگا. آج ایک ویسل، آج اگر میں برینٹ کو $65 پہ اسیوم کر لوں تو آج ایک ویسل پرانے کانٹریکٹ کی تقریباً $27-28 ملین کی ہمیں ملے گی ایکس شپ، اور اس نئے کانٹریکٹ کے تحت وہی ویسل $21 ملین کی پڑے گی. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سالانہ اگر یہ نئے کانٹریکٹ کا والیوم، اگر میں 4 ویسلز کا والیوم دیکھوں تو سالانہ یہ $316-317 ملین کا فرق ہے پرانی قیمت کے مقابلے میں. تو 10 سالوں میں سارا ایڈ کروں تو تقریباً $3 بلین کا فرق پڑتا ہے. طاہر شیرانی صاحب ڈان نیوز. اچھا سر یہ بتائیے جو نیگوشیشن شروع ہوئی نئے معاہدے کی تو اس کے تحت پہلے پرائس کتنی تھی اور پھر کس طرح یہ نیچے پرائس آئی؟ تو کیا اس میں کوئی حکومت کا اپنا رول ہے کہ وہ پرائس نیچے لے کر آئی ہے، اس کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے، یا میر شیخ الرحمان کا جو چینل ہے جیو اس پر مسلسل LNG کو لے کر پروگرام ہوتے رہے ہیں تو اس کا بھی انہوں نے قطر والوں نے وہ سن کر اس وہیں سے قائم ہوئے ہیں پروسیس کے LNG دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ جیو کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. یہ پروسیس 2.25 سال پہلے شروع ہوا تھا. پہلی وزٹ پرائم منسٹر کی قطر کی میں ان کے ساتھ تھا. اس کے بعد 2 وزٹس پرائم منسٹر نے کی. اس کے بعد کاؤنٹلیس وزٹس کی گئیں. جیو تو ابھی اس موضوع پہ شروع ہوا اور میں تو فرینکلی اس بات پہ فردر کوئی کرنے کا مجھے وقت کا ضیاع محسوس ہوتا ہے کہ جو سیکٹر کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ ساری نانسنس ہے جو خام خواہ کی فالتو بحث کی گئی اور اس کو ہم نے پروو کر دیا. فروری میں پروو کر دیا، جنوری میں پروو کر دیا کہ شارٹر پیریڈز میں بہتر پرائس ہم نے لے لی. تو اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. لیکن جو آپ کا پہلا سوال ہے بالکل یہ درست ہے کہ اس میں ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ دا پرائم منسٹر ہمسیلف 3 دفعہ ان کی امیر آف قطر کے ساتھ اس موضوع پہ بات ہوئی. میں ان کے ساتھ ہوتا تھا ہر دفعہ اور یہ پروسیس کافی لمبا چلا. اسی لیے جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 10.2% از دا لوسٹ پبلکلی نون لانگ ٹرم کانٹریکٹ ان دا ورلڈ ٹوڈے. یہ ویسے ہی نہیں ہوا، اس میں بہت محنت لگی ہے، بہت ایفرٹ ہوا ہے، کنسرٹڈ ایفرٹ ہوا ہے دونوں طرف سے. اور الٹیمیٹلی ان کو بھی بیکاز جو تعلقات قطر اور پاکستان کے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے. اس میں میڈیا کا کوئی تعلق نہیں ہے. راجہ ضیاء صاحب سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہ آپ نے کانٹریکٹ لگایا
पब्लिक के लिए एक आम जो कंज्यूमर है उसकी उस हवाले से आपने वो कैलकुलेशन की है कि जो पहले रेट थे और जो मौजूदा रेट है एक आम पब्लिक के लिए उसमें क्या इंसेंटिव और क्या उसमें बेनिफिट क्या होगा? देखिए, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि LNG आम रेजिडेंशियल कंज्यूमर को नहीं जा रही। आम रेजिडेंशियल कंज्यूमर को डोमेस्टिक गैस जाती है जिसकी कीमत 750 रुपये ओगरा ने मुतय्यन की हुई है, और रेजिडेंशियल कंज्यूमर लोएस्ट स्लैब 110 रुपये है और हाईएस्ट स्लैब बढ़ती है, लेकिन एवरेज सारी रेजिडेंशियल की तकरीबन 350 बनती है। सो रेजिडेंशियल कंज्यूमर को तो डोमेस्टिक गैस की प्राइस से भी आधा चार्ज किया जा रहा है। LNG जाती है प्राइमरली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को, पावर सेक्टर को, CNG को। इन सेक्टर्स की ये जो हम 31% कम प्राइस पे LNG लाएंगे तो इससे औसत नेचुरल नीचे आएगी। मुआविन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर में। उनका ये कहना है कि 10 साल का मुआहिदा है और इससे 31% सस्ती गैस जो है वो मिलेगी।